بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ باغ آزاد کشمیر سے محترمہ آسیہ بیگم پوچھتی ہے کہ اللہ کی توفیق سے ہر طرح نیک عمل کرنے کی کوشش کرتی ہوں، اشراق اور چاشت کی بھی پابندی ہوتی ہے، لیکن رات کو سونے کے بعد کبھی اچھے خواب اور کبھی بہت خراب خواب آتے ہیں، کبھی صاف دریا کا پانی اور کبھی گندا پانی نظر آتا ہے، کبھی شادی اور کبھی جنازے نظر آتے ہیں۔ بتائیے گا کہ کیا وظیفہ کیا جائے تاکہ اچھے اور برے خواب نہ آئے۔ محترمہ آسیہ بیگم و باقی معزز سامعین کرام، نیند کی حالت میں خوابوں کا آنا اور ان میں مختلف پسندیدہ یا ناپسندیدہ چیزوں کا نظر آنا یا مختلف مشاہدات سے گزرنا، یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو انسان کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے۔ نہ یہ چیزیں جب نظر آ رہی ہوتی ہے تو انسان کو ان کا شعور اور احساس ہوتا ہے، لہذا خواب میں آئی ہوئی کسی بھی اچھی بری چیز کا انسان مکلف اور ذمہ دار نہیں ہے، اور نہ ہی قیامت کے دن اس حوالے سے انسان سے سوال ہوگا۔ لہذا خوابوں کی دنیا اور تخیلات کے ساتھ اپنے آپ کو اتنا جوڑنا نہیں چاہیے کہ ان کو بہت زیادہ اپنے اوپر حاوی اور سوار کرا کر انسان ہر وقت پریشان اور خدشات کا شکار رہے، کیونکہ اکثر خوابوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے تو ہم غیر حقیقی، غیر یقینی اور بے سند باتوں کو کہتے ہیں یہ خواب و خیال کی باتیں ہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے خوابوں کے علاوہ باقی خواب دیکھنے والا انسان چاہے جتنا متقی اور پارسا ہی کیوں نہ ہو، اس کے خوابوں کی شرعی طور پر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نہ کسی کو ان کی وجہ سے کسی حکم کا مکلف کیا جا سکتا ہے، نہ ہی یہ کسی حرام کو حلال یا حلال کو حرام کرنے کے لیے بطور دلیل کافی سبب ہے۔ ان کا زیادہ سے زیادہ اثر اتنا ہو سکتا ہے کہ کوئی اچھا یا پسندیدہ خواب نظر آئے تو اس سے ایک خوشگوار تأثر لے کر زندگی میں آگے بڑھا جائے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ خوابوں سے زیادہ متاثر ہونا یا انہی کے اوپر انحصار کرنا اور اچھے برے کا، نیک و بد کا، خوشگوار اور ناگوار کا فیصلہ اسی کی بنیاد پہ ہی کرنا، یہ تقدیر پہ ایمان کمزور ہونے کی علامت ہے۔ کچھ خواب جن کو رؤیا صالحہ کہا جاتا ہے، اچھے خواب ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ایک بندہ مومن کے لیے ایک خوشخبری یا اشارے کے طور پہ ہوتے ہیں۔ ان کی تعبیر جان کر اس سے خوشی کا تأثر لینے اور کسی کام کے لیے ترغیب حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، کچھ خواب برے اور ڈراؤنے ہوتے ہیں جو شیطان کی طرف سے ایک بندہ مومن کو یا کسی بھی انسان کو اذیت پہنچانے اور پریشانی میں مبتلا کرنے کی کوشش ہے، جبکہ کچھ خواب ان کو علمی اصطلاح میں حدیث النفس کہتے ہیں، یہ ایسے ہوتے ہیں اور اس میں زیادہ تر وہی چیزیں اور کیفیتیں نظر آتی ہیں جس کے بارے میں ایک شخص دن کو زیادہ سوچتا رہتا ہے یا مشغول رہتا ہے، یا رات کو سونے سے پہلے کوئی فکر، پریشانی دل و دماغ میں رکھ کر سوتا ہے، تو عموماً وہی باتیں پھر خواب میں نظر آتی ہے۔ خواب کے بارے میں یا خوابوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہے، ان کے مطابق اصول یہ ہے کہ اصدقکم رؤیا اصدقکم حدیثا، سب سے زیادہ سچا خواب اس کا ہوگا جو عام گفتگو میں زیادہ سچ بولنے والا ہو۔ ڈراؤنے اور شیطانی خواب سے بچنے کے لیے جو اذکار، دعائیں اور وظیفے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، ان سے متعلق بہت سی احادیث وارد ہے۔ صحیح بخاری میں شیطان اور شیطانی اثرات سے بچنے کا وظیفہ یہ بتایا گیا ہے کہ جب انسان سونے کے لیے بستر پر جائے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرے، تو صبح تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے ایک محافظ مقرر کرتا ہے اور شیطان اس کے قریب نہیں ہو سکتا۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے جاری
یقین دہانی کے مطابق شیطان قریب نہیں ہوگا تو پھر ظاہر بات ہے شیطانی خواب بھی نہیں آئیں گے۔ اسی طرح نیند کے اوقات کی جو مسنون دعائیں ہیں جن میں سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہے وہ ہمیشہ پڑھ کر سو جائے، اور ان آیات کو پڑھنے والے کے لیے یہ آیتیں ہی اس کے لیے کافی ہے یا اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس جو معوذتین ہیں ان کو بھی اہتمام سے پڑھا جائے، اور اس کے علاوہ سوتے وقت کی جو دعائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف الفاظ اور صیغوں میں مروی ہے وہ دعائیں پڑھے۔ اسی طرح سوتے ہوئے وضو کر کے وضو کی حالت میں دائیں کروٹ پر سو جائیں تو بھی نیند میں جو شیطانی خواب اور جو ڈراونے خواب آتے ہیں وہ نہیں آ سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوابوں کے آداب کے متعلق، اذا رأى احدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثة وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثة وليتحول عن جنبه الذي كان عليه۔ جب تم میں سے کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اپنے بائیں طرف 3 دفعہ تھو تھو کر لے، اور 3 دفعہ شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، اور جس کروٹ پر تھے اس کروٹ کو بدل لے، یعنی پہلو بدل لے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی صورت میں وہ اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھ لے، اور جو برا خواب ہے اس کا کسی سے ذکر نہ کرے۔ ان نبوی ہدایات پر عمل کر کے دیکھے، مگر سچے یقین کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، اور ان کے مفید اور اثر انداز ہونے پر پختہ یقین و ایمان کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے گا انشاءاللہ۔ اپنی شعوری زندگی کو شیطانی اثرات سے پاک رکھنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ نیند اور بے خبری کی کیفیت میں بھی آپ کو شیطانی اثرات اور ڈرانے خوابوں سے محفوظ رکھے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔